ارتضاء احسن صاحب، میں پہلے سوال کا آغاز کر دیتا ہوں۔ ایک بحرانی صورتحال ہے معیشت کی بھی اور سیاست کی بھی، اور کچھ ملاقاتیں ہماری جو ہیں آرمی چیف صاحب کی بھی ہوئی ہیں بزنس کمیونٹی لیڈر سے، بزنس لیڈر سے بھی، اور کچھ اہم فیصلے بھی ہونے والے ہیں، احتساب کی بات بھی ہو رہی ہے۔ مگر ایک خاص نقطہ جو سامنے آیا ہے جو وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں شاید اس ملک سے مخلص نہیں ہیں، تو کچھ لوگ بھی سیاست سے نالاں رہتے ہیں، اور شاید اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کیسے ہیں اس سیاسی کلچر کو؟ جناب ارتضاء احسن صاحب۔ قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں مخلص نہیں ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، تو یہ اس کا تقابل کرنا چاہیے کہ باقی کون مخلص ہے۔ کیا باقی ادارے بھی پھر مخلص ہیں؟ سیاسی جماعتوں والے جو کاڈرز ہیں سیاسی جماعتوں کے، سیاسی جماعتوں میں جو کارکن ہیں، جو ان کی قیادت ہے، وہ تو بڑی قربانی بھی دیتی ہے، کئی مرتبہ قید و بند میں بھی جاتی ہے، آج بھی قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ امتیاز یہ ضرور رہا ہے شہید بے نظیر بھٹو کی دونوں حکومتوں میں، اور زرداری صاحب کی حکمرانی کے دوران، کہ یہ کہا جا سکتا ہے اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، کوئی ایک بھی کہ وہ کوئی جا کے نشاندہی کر دے۔ ایک میں ہی خود وزیر داخلہ تھا، اور کوئی کسی نے نہیں کہا، کسی میڈیا پہ کسی بھی نے الزام لگایا ہو کہ اس کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اندر، اور اس پہ سیاسی بنیادوں پہ اور قانون یا فوجداری کسی مقدمے کے باضابطہ مقدمے کے تحت نہیں۔ وہ شاید ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن کسی ایک نے کوئی ایمنیسٹی کی رپورٹ نہیں آپ دیکھیں گے، کوئی ہیومن رائٹس واچ کی نہیں دیکھیں گے، کوئی ایسا الزام بھی نہیں لگا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن دیگر جماعتوں کی حکومتوں پہ یہ الزام لگے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاسی طور پہ قید کیا گیا ہے، اور اس میں عدلیہ میں بھی ساتھ دیا ہے، اور اس میں باقی ساری بیوروکریسی نے بھی ساتھ دیا ہے اس وکٹمائزیشن میں، اور اس میں ہمارے ساتھ تو چونکہ ہوتی رہی ہے۔ میں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو میں خود گرفتار ہوا تھا اور اندر رہا تھا، تو یہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی میرے پہ کرمنل کیس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سیاسی ایکٹیویٹی صرف۔ اچھا ارتضاء صاحب، یہ رہنمائی فرمائیں کہ ایک طرف تو آج نگران وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کب الیکشن ہوں گے، وکلا برادری تحریک چلا رہی ہے جو 2017 کے آپ ہیرو تھے، 2007 کے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج نیب ترامیم پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ متوقع کیا ہو سکتا ہے، اور وکلا تحریک کیا متحد ہے تمام بار جس پر متفق ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ چلانی ہے ماضی کی طرف؟ دیکھیں، کچھ اتفاق نہیں بھی کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ابھی نہ ہوں، کیونکہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو مخالف ہے، حریف ہے، وہ اس کو اس وقت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے عوام میں، تو اگر اس چارم کے دوران جب تک وہ لوگوں کی فالوئنگ کو انجوائے کرتا ہے، اس دوران اگر الیکشن ہوئے تو ان جماعتوں کو نقصان ہوگا، جو پہلے سے مثال کے طور پہ کچھ جماعتیں ہیں جو پہلے سے کہتی رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں چاہیے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ ان کے مطابق مل بھی گئی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھیں کہ ایک فتنہ ہے، اس کو پہلے آپ گرفتار کریں، اس پہ مقدمہ چلائیں، اس کو سزا دلوائیں عدالت سے، اور اس کو نااہل کریں، اس کی جماعت کو نہ لڑنے دیں الیکشن، اور پھر ہم الیکشن لڑیں گے۔ یعنی گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے،
تو یہ ڈیمانڈ تھی ان کی، وہ ڈیمانڈ ان کی اس وقت پوری ہوئی لگتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے، جلد ہونے چاہیے اور 90 دن کے اندر، میعاد کے اندر ہونے چاہیے. اور پہلے اگر کوئی مختلف اس پہ نظریہ تھا یا تشریح کرتے تھے آئین کی اس سے مختلف، تو اب بالکل کلیئر ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نگرانوں نے اور خاص کر پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے نگرانوں نے ملک کو اس دہلیز پہ لا کھڑا کیا ہے. دہلیز کیا ایک کھائی کے کنارے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں قوم نیچے ہی دھڑام سے گر سکتی ہے. وہ یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر 90 دن سے زیادہ بھی وہ حکومت کرتے رہیں اور ریاست ان کا ساتھ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی اور سب خاموشی سے چلتے ہیں. اور 90 دن سے آج ان کو کوئی غالباً 210 دن ہو گئے ہیں جو وہ حکمرانی کر رہے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. بالکل غلط، غیر آئینی، غیر قانونی حکمرانی ہے وہاں. یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی بہروپیہ آ کے بیٹھ جائے اور کہے جی میں پاکستان کا یا پنجاب کا اصل حکمران ہوں. ان کی حکمرانی 90 دن سے آگے جا ہی نہیں سکتی. اور 90 دن بھی انہوں نے کوئی ان نگرانوں کے طور پہ نہیں گزارے جن نگرانوں کا آئین کے تحت، آئین کا منشا ہے کہ وہ نگران ہوں، وہ بے شک غیر منتخب ہوں پر 90 دن کے لیے رہیں اور 90 دن میں ان کی تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ وقف ہوں الیکشن کرانے میں، ہر قدم ان کا الیکشن کرانے میں مصروف ہو اور اس طرف ہو. اب یہ تو انہوں نے تو ایک قدم نہیں اٹھایا الیکشن کرانے کی جانب، ایک فیصلہ نہیں کیا، ایک کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی سہولت کاری نہیں کی کہ الیکشن ہو. تو یہ تو بالکل آ کے بیٹھ گئے اس طرح جس طرح یہ خدا بند اقتدار ہوتے ہیں، خدا بندگان اقتدار ہوتے ہیں اور اقتدار ان کی لونڈی ہے. گزارش کی تھی وہی نیب قوانین کی ترامیم کی، اگر کیا اس پر حکومت امپلیمنٹ کرے گی؟ پہلے بھی انہوں نے 14 مئی کے الیکشن کا حکم صادر فرمایا لیکن بدقسمتی نہ آئین کو دیکھا گیا نہ سپریم کورٹ کو دیکھا گیا. اور وکلا کیا 9 مئی کو یا آئندہ کوئی موومنٹ چلانے کا ارادہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچے ہے؟ جی پہنچے ہیں کہ اس پہ بہت سیریسلی غور کرنا چاہیے، کیونکہ خاص کر جو چند باتیں بالکل حال ہی میں ہوئی ہیں اور جس طرح کوشش کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دانستہ کوشش کی گئی ہے اور وکلاء کو ذرا اس کا دھچکا بھی لگا ہے کہ یہ جو چودھری پرویز الہی سے ہوا ہے، میں کوئی طرفدار نہیں ہوں چودھری پرویز الہی صاحب کا، میرے دل سے ہیں، میں عزت کرتا ہوں ان کی، پر ہماری ایک لحاظ سے سیاسی مخالفت ہی رہی ہے ساری زندگی کی. اور لیکن یہ جو کام نگرانوں نے کیا اور نگرانوں کے سرپرستوں نے ان سے کرایا ہے، یہ تو حیرت انگیز ہے کہ ایک شخص کو جو ضمانت ملے اور پھر عدالت کہے کہ کسی اور مقدمے میں آپ نے اس کو گرفتار نہیں کرنا. کیونکہ یہ بھی ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ایک شخص کو، شہریار افریدی کو مثال کے طور پہ دوسرے صوبے میں 12 مرتبہ وہ رہا ہوا ہے اور 13 مرتبہ اس کو گرفتار کیا انہوں نے پھر. اور اسی طرح وہ ایمان مزاری کے ساتھ ہوا ہے. پھر کچھ تو غائب ہی کر دیے گئے ہیں عمران خان، ریاض خان کی طرح.